السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنا ہی نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اس کی مین جو وجہ ہے وہ آج جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں پرائم منسٹر آفس سے، یعنی پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس کے آفس سے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں، جو ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں سائبر وارفیئر ہے، اس میں ہم کتنا پیچھے ہیں اس وقت۔ میں اس آڈیو لیکس کے اوپر بات کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جاب گھر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس کے سیاسی انالیٹکس کیا ہوں گے وہ میرا موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سیاسی نقصانات کیا ہوں گے جو اس کا رولنگ پارٹی ہے، اور اس کے کیا سیاسی ڈائمینشنز نکلتے ہیں، وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ لیکن مین جو فوکس ہے میرا اس ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر آفس ہے، ایک 22 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم کا جو آفس ہے، نو میٹر اس میں کون سی پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے، کس پارٹی کی حکومت ہے، اگر وہاں کی جو کنورسیشنز ہیں وہ لیک ہو کے باہر آ سکتی ہیں اور باہر آ کے ڈارک ویب پہ جا سکتی ہے، سب سے بڑا جو المیہ ہے، جو ایک پاکستان کی جو ساکھ ہے جس سے متاثر ہوگی، اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس سے پاکستان کی ساکھ بہت زیادہ متاثر ہونے جا رہی ہے، کہ ڈارک ویب پہ آفیشیل ڈیٹا آپ کا پڑا ہوا ہے اور آپ ٹیکنالوجی میں اتنا لیگ کرتے ہیں کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور وہ بک رہا ہے ڈیٹا۔ $4 لاکھ 5 لاکھ اس کی ویلیو لگائی گئی ہے ڈارک ویب کے اوپر، اور وہ ڈیٹا بک رہا ہے۔ کوئی بھی جا کے اس ڈیٹا کو پرچیز کرے، ایک بہت چنک آف ڈیٹا، 8 GB کا ڈیٹا، اٹس ناٹ اے جوک، یہ کوئی چھوٹا موٹا ڈیٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا ڈیٹا ہے۔ اس پہ کوئی بھی پاکستان کا جو پاکستان کی دشمن ممالک ہے وہ جا کے اس ڈیٹا کو پرچیز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ ایسی معلومات تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یعنی پرائم منسٹر آفس کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب تک پہنچ گیا ہے، تو یہ سوچیں کہ عام پاکستانی کا ڈیٹا وہ کہاں پہ ہوگا اس وقت، اس کی رسائی کن کن لوگوں کے پاس ہوگی۔ تو سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ہماری حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی، ہمارے اداروں کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے، اس ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کی بہت ضرورت ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر مین پاور ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں اس پہ انویسٹ کریں یہ اتنا ہی کم ہے۔ یہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے، یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو دیکھنا پڑے گا ہماری حکومت کو کہ یہ اگر پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا سیف نہیں ہے تو پھر عام لوگوں کا ڈیٹا کہاں پہ ہوگا۔ یہ ہم سب کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اب یہ 8 GB کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے، اور جو کنورسیشن لیک ہوئی ہے اس سے یہ ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیوائس پلانٹ نہیں کی گئی، بلکہ اور جس طرح کی آواز ہے کنورسیشن کے اندر، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ موبائل کو ہیک کیا گیا ہے، اور موبائل کا جو مائک ہے وہاں پہ ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور وہاں سے جو ڈیٹا ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوا ہے کسی ڈارک ویب کے اوپر، اور وہاں پہ جا کے اس وقت اگر آپ ڈارک ویب پہ جا کے دیکھیں تو انہوں نے فور سیل لگایا ہوا ہے اس ڈیٹے کو، جس کی پاکستانی مالیت تقریباً اربوں میں ہی بنتی ہوگی، لیکن ڈالرز کے اندر جو اس کی مالیت ہے وہ ہے 3 سے 4 لاکھ ڈالر جو ہے وہ اس وقت اس کو لگایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آڈیو لیکس کا آج کل کافی دور و دورہ ہے، لیکن وہ آڈیو لیکس میں یہ خبر نہیں آئی تھی کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب پہ پڑا ہوا ہے، لیکن ان آڈیو لیکس کے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر پڑا ہوا ہے، جس سے سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، کیا ہمارے جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کا جو کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، جو کانفیڈینشیل آفسز ہیں ان کا ڈیٹا ہے اس کو سیکیور کریں، اس کے اوپر جو ورلڈ کے لاز ہیں، جو سائبر لاز ہیں وہ اپلائی کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا۔ ہماری
ایک خفیہ جو کانفیڈینشیل چیزیں ہیں وہ لیک ہو کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے، یہ پاکستان کا ایک سیکیورٹی کنسرن بن جانا چاہیے کہ ہمارے جو سائبر کے لاز ہیں وہ یہاں بننے چاہیے، یہاں پہ سائبر سیکیورٹی کا کام ہونا چاہیے، یہاں پہ سائبر سیکیورٹی کے اندر انویسٹ ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ آگے کا جو فیوچر ہے، جو فیوچر کی جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ سائبر سیکیورٹی ہے۔ سائبر ایک سیکیورٹی ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسی ایمرجنگ فیلڈ ہے جس میں بے پناہ جاب اپرچونیٹیز آگے نکلنے جا رہی ہیں۔ تو میرے جو ایسے نوجوان دوست سننے والے جو ابھی اپنی گریجویشن کر رہے ہیں، اور یا ابھی جنہوں نے اپنی آنے والی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے کہ انہوں نے کس فیلڈ کے ساتھ اپنا روزگار کمانا ہے، تو اس میں سے ایک سائبر سیکیورٹی بھی ہے۔ تو یہاں سے ایک اپرچونٹی بھی پیدا ہوئی ہے پاکستان کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ ضرور سوچیں گے اور اس کے اوپر کام بھی کریں گے کہ ہمیں سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اور یہ ایک سوال نشان ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ ایسی آڈیو لیکس جو کہ ڈارک ویب پہ پڑی ہوئی ہیں اور بک رہی ہیں، اٹس اے بگ کوسچن مارک۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمارا جو ملک ہے، یہاں کے جو ادارے ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس چیز کو روک سکیں کہ ایک کانفیڈینشیل آفس ہے جہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کی ایمبیسیز، دنیا بھر کے جو حکمران ہیں وہ آگے پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی بڑی چیز ہے یہ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔